مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام اور پیار۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے ہم اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کسی شخص میں ناپاک روحیں کام کر رہی ہیں۔ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکس پرابلمز کے تعلق سے بات کی۔ اب ہم یہاں پر دیکھا پچھلے پروگرام میں کہ یہ جو سیکشول ریلیشن شپ جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہی ہونے چاہیے، اور خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو کتنی عورتیں اس کے لیے پیدا کیں؟ ایک عورت کو پیدا کیا، ایک ہی ہوا کو پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ 4 یا 10 یا 15، یہ نہیں ہے، یا 5 6 یا 10 12، ایک عورت کو پیدا کیا۔ اور یہ جو ہے یہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ایسے لوگ تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں بھی ہوتی تھیں، لیکن یہ خدا کا جو اصول ہے، خدا کا قانون نہیں ہے۔ خدا کا قانون ہے کہ ایک مرد کی ایک بیوی ہو۔ آمین۔ اور یہاں پر ایک اور سٹڈی میں دیکھ رہا تھا، اس کے بارے میں سٹڈی کر رہا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری جو ہم کنوارے ہوتے ہیں اور ہماری شادی ہونے والی ہوتی ہے یا رشتہ ہونے والا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت ٹھیک طور سے رکھتے ہیں، کپڑے بھی ٹھیک پہنتے ہیں، اپنے جسم کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں کہ میرے منگیتر نے مجھے دیکھنا یا میری منگیتر نے مجھے دیکھنا۔ جب شادی ہو جاتی تو ہم اپنی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا کہ یہ بھی بدروئیں جو ہیں مردوں اور عورتوں میں کام کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہوں تو میرا ویاہ ہو گیا، ہوں مینوں کدے لئی تیار ہونے کی ضرورت ہے، یا کدے لئی مینوں واک وان کی ضرورت ہے، کدے لئی مینوں ٹوتھ برش کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ سارا کچھ۔ یہ جو ساری یہ بدروئیں ہوتی ہیں، اور نہ تو بندے اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، نہ عورتیں اپنے جسم کا خیال کرتی ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اکثر یہ بلیم دیا جاتا ہے کہ او میرے اتنے بچے ہو گئے، اس کی وجہ سے میں یہ ہو گیا، میرے فلاں ہو گیا، یہ ڈمکاں ہو گیا۔ اگر کچھ کرنا چاہے تو بندہ کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ناپاک بری روح ہیں جو آپ کے اندر میں یہ خیالات ڈال رہی ہیں۔ اور اب ہوتا کیا ہے، میرا ایک دوست تھا اور ہوا کیا کہ اس کی بیوی کیا کرتی تھی، نہ گھر میں کوئی کام کرتی تھی، نہ گھر کی صفائی کرتی تھی، اور چپس کھاتی رہتی تھی اور ایسی چیزیں کھاتی رہتی جس سے موٹا ہو رہا ہے، موٹی ہوتی جاتی ہے، اور بندے کے ساتھ بھی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو وہ بڑا فیڈ اپ ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑا اچھا بندہ تھا ہے، اور پریز گاڈ۔ اور اب اس نے کیا کیا، اچانک اس کی بیوی جو ہے مر گئی کینسر کی وجہ سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اب آپ نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ وہ کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے لیکن میں کسی امریکن لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ دے آر ویری کنٹرولنگ، اور ایسی جو باسی ہوتی ہیں، باس بننا چاہتی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اب اس نے تھائی لینڈ کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ پریز گاڈ، وہ اچھی ہے، اس نے خدا کا کلام بھی سنا رہا ہے، پریز گاڈ۔ اور میں ان کے گھر میں گیا تو وہ گھر کی صفائی تھی، سب کام ٹھیک ہو رہا تھا، پریز گاڈ۔ سو میرے عزیز بھائی، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ کو کس کے لیے تیار ہونا ہے، کس کے لیے ورزش کرنی ہے، آپ بس موٹے ہو جا رہے کھا کر، تو یہ جو ہے یہ بدروح ہے جو آپ کے ذہن میں یہ خیالات ڈال رہی ہے۔ تو اس کو بند کریں، بلکہ جیسے آپ شادی سے پہلے اپنے کپڑوں کا، اپنے بدن کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح ہی اب بھی کرنا شروع کریں۔ یہ اپنے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو بہانے بازی ہے اس کو چھوڑ دیں، بلکہ جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ ضرور کریں، پریز گاڈ۔ کیونکہ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سستی ہے نا، یہ بھی اس کے بارے میں مثال کی کتاب میں کہا کہ یہ سستی کی روح ہے، اسپرٹ آف سلاثفلنس، اسپرٹ آف لیزینس، اسپرٹ ہے، روح ہے، سستی کی روح۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح ایکٹیو کرنا ہے تاکہ ہمارے جسم کی شیپ اور سب کچھ ٹھیک رہے، تاکہ ہم جو مرد اور عورتیں they stay attractive to their partners, they will not become unattractive, so this is very very important۔ یہ بھی
اہم حصہ ہے۔ یہاں پر ہم سیکس کی ڈیمنز کے تعلق سے بات کر رہے تھے۔ خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو مجھ میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس جہان میں رہتا ہے۔ گو، یہ بدروہیں بڑی پاورفل ڈیمنز ہیں، لیکن ان سے بھی ایک پاورفل ہے اور اس کا نام ہے یسوع، اور اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ان بدروہوں کو نکالیں، ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں کیونکہ یسوع ہمارا ان سب پر غالب آیا، اس نے ان سب سے اختیار چھین لیا ہے۔ اگر ہم پورے طور سے شدت کے ساتھ تہیہ کر لیں، ڈٹرمن کر لیں کہ ہم نے اس کام کو نہیں کرنا، تو آپ نہیں کریں گے۔ جس کام کو جو گناہ ہے جس سے آپ نفرت نہیں نہ کرتے، اس پر آپ غالب نہیں آ سکتے۔ داؤد کہتا ہے کہ if I cherish sin in my heart، cherish sin، ایسے گناہ بھی ہیں جن کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے بلکہ ان سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو پھر کیا خدا ہماری دعا کو نہیں سنے گا۔ جب تک ہم اس گناہ کو شدت کے ساتھ نفرت نہیں نہ کرنا شروع کر دیتے، اس وقت تک ہم اس پر غالب نہیں آ سکتے، اور یہ بڑا ہی ضروری بات ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایڈکشنز۔ ایڈکشن جو ہیبٹ، جو بعض دفعہ یہ جو ہماری جو عادت جو ہے، اگر ہم اس کو لگاتار، کیا ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ کسی شخص کو سگریٹ دی گئی ہے، آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سگریٹ دی گئی ہے، آپ نے سگریٹ کا وہ کش لگا لیا، سوٹا لگا لیا، اب آپ نے دیکھا کہ آپ کھانسنا شروع کر دیا، لیکن اب آپ کھانسی کی پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سگریٹ، ایک دفعہ سگریٹ پئیں گے، 2 دفعہ سگریٹ پئیں گے، اور جب تک آپ 1 یا 2 ہفتے جب سگریٹ پینا شروع کر دیں گے تو آپ کی یہ عادت بن جائے گی، اور اب 2 ہفتوں کے بعد یا 3 ہفتوں کے بعد اب آپ اس عادت کو جو ہے وہ ایڈکشن بن جائے گی۔ ایڈکشن جب ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی، تو وہ بدرو آ جاتی ہے اس میں، آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ The most common addictions are the nicotine، یہ جو سگریٹ پینا ہے، یہ کوئی لوگ ہیں وہ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا ہیروئن کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کئی لوگ ہیں ان کو نیند کی گولیاں کھانے کی بڑی شدت سے خواہش ہوتی ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو نیند کی گولیاں کھائیں گے تو پھر ہی وہ ان کو نیند آئے گی۔ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے۔ یا کہتے ہیں چاہ دے بغیر تے میرا رہا ہی نہیں نہ جاتا، میں جنہ چکر 3 کپ چاہ دینا نہ پیلا انہاں چکر میرا سردا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، یہ ایک بدرو ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے چائے پینے کی بڑی ایڈکشن ہوا کرتی تھی، اور جب میں بائبل سکول میں آیا تو وہاں پر صبح کو ناشتے کے ساتھ بھی چائے پی رہے ہیں، اور پھر 10 بجے بریک ہوتی تھی، کلاس میں بریک ہوتی تھی، ہم 10 بجے چائے پی رہے ہیں، اور پھر 4 بجے ہم پھر چائے پی رہے ہیں، اور شام کو سونے سے پہلے بھی چائے پی رہے ہیں۔ تو یہ چائے کی اتنی شدت کے ساتھ عادت تھی۔ ایک دن خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں روزہ رکھوں، اور اب جب میں نے روزہ رکھا تو کیا ہوا کہ ابھی مجھے 12 بجے تو میرے سر میں اتنی شدید درد ہونا شروع ہو گئی، اور میں نے روزہ توڑ لیا، میں نے پھٹافٹ چائے پی، اور کیا ہوا کہ مجھے بڑی شرم بھی آئی کہ یہ کیسا خدا نے جو حکم مجھے دیا تھا کہ روزہ رکھنا ہے، تو میں نے چائے پی کر روزہ توڑ دیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میری ایڈکشن ہے چائے کی، یہ میں اس سے کنٹرول ہوں۔ اینی تھنگ وچ کنٹرولز یو، کوئی ایسی چیز جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہے اور آپ اس کے قبضے میں ہیں اور وہی کرتے ہیں جو خواہش ہے جو آپ سے وہ کام کروا رہی ہے، تو وہ اس خواہش کے قبضہ میں، تو اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے کوئی اسپرٹ ہے، اور اس اسپرٹ کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے،
چائے جتنی بھی زیادہ چائے پئیں گے تو کیا ہوگا, یہ ہمارے جو ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کر رہی ہے. اس لیے I will really suggest just drink water. پانی پیئے زیادہ سے زیادہ, وہ بھی صاف پانی پئیں. چائے وغیرہ پینے کی اگر پی سکتے ہیں تو ایک پیالہ چائے پی لیا کریں, لیکن اتنی اس کے عادی نہ ہو جائیں کہ ادھر باہر جون جولائی دا مہینہ ہوئے تو ਧੁੱਪ بھی بڑی پیندی ہوئے تو ادھر پسینے چھٹے ہون تو تسی چائے چولہے تے چاہ چھاڑی ہوئے کیونکہ تسی چاہ دے بغیر ایسے تسی چاہ دے کی کہندے نے شدائی ہو کہ تسا چاہ دے بغیر نہ رہ سکو. یہ جڑیاں گلاں نے, یہ دا مطلب کہ کہ وہ اسپرٹ ہے اس کے پیچھے جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہے, وہ اس عادت کے پیچھے, ایڈکشن کے پیچھے جو اسپرٹ ہے آپ کو کنٹرول کر رہی جو. اور یہ جو فوڈ ہے, کئی لوگوں کو بہت زیادہ کھانا ہے, وہ کھاتے جاتے ہیں. کھانے کے لیے نہ جیو بلکہ جینے کے لیے کھانا کھاؤ. بعض دفعہ لوگ اتنا کھانا کھاتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ان کے کھانے کی زیادتی سے. اب یہ جو ساتھ جو مکروہ ہیں, گلٹنی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, کھانے کا گناہ جس کو ہم کہتے ہیں, بہت زیادہ کھانا, اور ہم اس کو مختلف طور سے ریشنلائز کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں نا ہم, تو اس گناہ کو ہم اپنے جسٹیفائی کرنے کے لیے کئی دفعہ کلام کی آیتیں بولتے ہیں یا کسی دوسرے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ او فلاں یہ ہے, فلاں میں اس وجہ سے کھانا کھا رہا ہوں, میں ڈپریس ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بدرو ہے آپ کے اندر, وہ آپ کو گلٹنی کروا رہی ہے. یہ گلٹنی جو ہے ون آف دا سن 7 abomination جو امثال کی کتاب میں لکھا ہے, وہ گلٹنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اردو میں, پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے, کہ بہت زیادہ کھانا, حد سے زیادہ کھانا, یہ بھی گناہ ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں, نکوٹین ہے, الکوہل ہے. کئی لوگوں کو شراب پینے کی بڑی عادت ہوتی ہے, وہ شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے, ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکتے, میڈیسنز اور فوڈ, یہ ساری جو ایڈکشنز ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ چیزیں مجھے کنٹرول کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے اسپرٹ ہے, اور وہ اسپرٹ جو ہے وہ بدرو ہے, اور بدرو کو نکلنے کی ضرورت ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نکوٹین جو سگریٹ پیتے ہیں, فرض کیا کہ اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر $100 کا بل جو ہے, $100 کا نوٹ ہے, اس کو آگ لگا دوں, یا آپ کہیں گے جو پاکستانی روپے, $1000 کا جو نوٹ ہے اس کو میں آگ لگا دوں, تو آپ کہیں گے یار پاسٹر مائیکل کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے, پاسٹر مائیکل کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کہ یار کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ کوئی $1000 کے نوٹ کو آگ میں جلاتا ہو. تو بھائی میرے بہن میری, جب آپ حقہ پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, پیسے دے کر سگریٹ لاتے ہیں اور اس کو آگ لگا کر جلاتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, پیسے جلا رہے ہیں کہ نہیں جلا رہے؟ پیسوں کو آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے $1000 کے نوٹ کو آگ لگا دی ہے اور یہ بڑی بری بات ہے اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن اب جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں, حقہ پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, تو آپ نے کیا کر رہی ہے, آپ نے ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے آپ کو میں نے مثال کے طور پر کہا ہے کہ اگر میں 1000 کے نوٹ کو آگ لگا دیتا ہوں تو آپ بھی اپنے پیسوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں, اور نہ صرف اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں بلکہ اپنی صحت کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اب بدروؤں کا کام کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ چور نہیں آتا چرانے, وہ آپ کے پیسے چرا رہا ہے. آپ بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بٹے پر کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو اینٹیں بنا رہے ہیں, بہت سارے لوگ سڑکوں پر اتنی دھوپ ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں,
پسینہ بہا رہے ہیں اور اب آپ کو پیسے ملتے ہیں اور آپ ان پیسوں کو کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کر ان پیسوں سے سگریٹیں خرید لیتے ہیں، شراب لے لیتے ہیں، ڈرگز لے لیتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی اس محنت کی کمائی کا نقصان کریں جو خدا نے آپ کو بدن دیا کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، آپ اسی بدن کا نقصان کر رہے ہیں. وہ کروا کون رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے، اور وہ آپ کے پیسے چرا رہا ہے. آپ کے کیا کر رہا ہے؟ پیسے چرا رہا ہے. چرانے شیطان کیا کرتا ہے؟ چرانے آتا ہے، مار ڈالنے آتا ہے اور ہلاک کرنے آتا ہے. اور اب ہوتا کیا ہے؟ آپ سگریٹ پیتے جاتے ہیں سگریٹ سموک کرتے جاتے ہیں، اور وہ دھواں اب وہ دھواں آپ اپنے اندر لے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ دھوئیں کے کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں اور دھوئیں میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ نہیں، کہ یار میرے ناک میں منہ میں دھواں جا رہا ہے، یہ بڑا مجھے چبھ رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن جب آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ دھوئیں کو اپنی ذات مرضی کے ساتھ اندر کھینچ رہے ہیں، اور آپ کے لنگز میں جا رہا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں وہ جا رہا ہے. اور آپ کی جو نالی یہاں سے جس کے ذریعے سے دھواں جاتا ہے آپ کے پھیپھڑوں میں، تو آپ کے پھیپھڑوں کو وہ کیا کر رہا ہے؟ جلا کر بھسم کرتا جا رہا ہے، اس کو کالے کر رہا ہے. آپ کو لنگ کینسر ہو رہا ہے، آپ کو یہاں پر گلے کا کینسر ہو رہا ہے، ہارٹ کے پرابلمس ہو رہے ہیں ڈرگز کے ذریعے سے، الکوہل کے ذریعے سے. اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ مار ڈال رہا ہے آپ کو، مار رہا ہے نا، آپ کے جسم کو ہلاک کر رہا ہے. اور آپ اسی حالت میں سمجھتے ہیں کہ اب میں نے آسمان پر چل جانا ہے. ایسے اب آپ کو وہ دوزخ میں لے جا رہا ہے. بائبل مقدس میں لکھا کہ اپنا پیسہ ان چیزوں کے لیے صرف نہ کرو جو سودا نہیں کرتی. یہ چیزیں سودا نہیں کرتی انسانوں کو، بلکہ یہ جو سگریٹ ہے، شراب ہے، یہ جو مختلف قسم کے نشہ کی چیزیں ہیں، جیسے ہیروئن ہے، اور قسم کی میڈیسنز ہیں جن سے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، یا بہت زیادہ چائے کافی جس سے کچھ فائدہ نہیں ہے آپ کو، اور بہت زیادہ کھانا جیسے میں نے کہا کہ کھانے کے لیے نہ جیو بلکہ جینے کے لیے کھاؤ. اتنا کھاؤ تاکہ آپ زندہ رہ سکیں، یہ نہیں کہ کھا کر پڑولا باندھ دے جاؤ. ہاں جی، تو پھر جہاز بیٹھو تو دو جہاز والا نے کہو کہ دوجی بیلٹ بھی دے دے ایک اور بھی. ہاں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اتنا ہی کھائیں، کیونکہ اگر آپ کو بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے، دس از اے گلٹی، دس از اے سن، یہ گناہ ہے. تو اس لیے کھانے کا نہ صرف، اور یہ جو طریقہ کار ہے نا کھانے کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کھانا بھی ہم نے پراپر ٹائم پر کھانا ہے. یہ نہیں کہ آدھی رات کو کھانا شروع کر دے بندہ، اور یہ تو آپ اپنے بدن کا نقصان کر رہے ہیں. ہمیں کھانا کے جو ٹائمنگز ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو. ہمارا بدن کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے، اس میں خدا کا روح رہتا ہے. اور جب ہمارا بدن زوراور ہوگا، طاقتور ہوگا، تو ہم خداوند کا کام کر سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، پریچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا بدن جو ہے ہم نے اپنے طور طریقوں سے اس کو خراب کر رکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم خداوند کے کام کا بھی نقصان کر رہے ہیں اپنے کھانے کی وجہ سے. بائبل میں لکھا ہے کھانے کی وجہ سے خداوند کے کام کا نقصان نہ کرو. آمین. اس لیے میرے عزیز بھائی، میرے عزیز بہن، یہ جو ایڈکشنز ہیں، اگر آپ میں یہ ایڈکشنز ہیں کہ آپ you cannot live without these things, it mean کہ آپ میں وہ بدروئیں ہیں جس سے آپ کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اب آگے ایک اور دیکھتے ہیں، فزیکل انفرمٹیز. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں ہمارے جسم میں، موسٹ آف دا ٹائم آئی وڈ سے 99.99% جو بیماریاں ہیں وہ بدروؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں. بلکہ میں کہوں گا 100% جو بیماریاں ہیں وہ بدروؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 11 آیت پڑھیں گے ہم.
پھر وہ سبت کے دن 10ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. کس کی وجہ سے کمزوری تھی؟ بیماری کس وجہ سے تھی؟ بدرو کی وجہ سے. اور وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اسے کہا، اور اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اب یہ جو لوگ ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع نے کیوں شفا دی، تو یسوع نے یہ جواب دیا 16 آیت میں، پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی. اب یسوع سے اس کو ابراہیم کی بیٹی کہہ رہا ہے. اب بہت سارے مسیحی ہیں جن کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بیماری جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے. اکثر یہاں پر میرا جو کئی دفعہ ایسے لوگوں سے، امریکن لوگوں سے جو گورے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ بحث ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میری بیماری ہے وہ خدا کے جلال کے لیے ہے. اس سے خدا کو کیسے جلال ملے گا کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سیدھے ہو کر چل نہیں رہے، ایسے کبڑے سے ہیں، تو اس سے خدا کو کیسے جلال ملے گا؟ اگر آپ اندھے ہیں تو اس سے خدا کو کیسے جلال ملے گا؟ اگر آپ بہرے ہیں تو اس سے خدا کو کیسے جلال ملے گا؟ اگر آپ کے لنگز کام نہیں کر رہے تو اس سے خدا کو کیسے جلال ملے گا؟ اگر آپ آرتھرائٹس ہے، آپ کے گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا ہے، تو اس سے کیسے خدا کو جلال ملے گا؟ اور ادھر کہہ رہے کہ میں بہت پہنچا ہوا مسیحی ہوں، میں پہنچی مسیحی بہن ہوں، میں مسیحی، میں بڑی دعا کرنے والی ہوں، اور ساری بیماریاں جو دنیا کی ساری آپ کے اندر ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بیماریاں جو خدا کے جلال کے لیے. یہ بالکل نہیں ہے. اکثر وہ یہ حوالہ دیتے ہیں یوحنا کی جس کا نامہ باب، وہ کہتے ہیں کہ جب یسوع نے اس جنم کے اندھے کو جو راہ کے کنارے بیٹھا ہوا دیکھا تو شاگردوں نے کہا کس نے گناہ کیا، اس کے باپ نے یا اس نے گناہ کیا؟ تو یسوع نے کہا کہ یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے، یہ جو میری بیماری ہے نا، یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. اب اگر وہ اندھا شخص اندھا ہی رہتا تو خدا کو کیسے جلال ملتا؟ اب کیا ہوا کہ اس اندھے کی آنکھیں کھل گئیں، یسوع نے اس اندھے کی آنکھیں کھولی تو پھر خدا کو جلال ملا. اگر آپ بیمار ہی ہیں اور بیمار ہی رہیں اور کہتے رہے کہ میری بیماری جو خدا کے جلال کے لیے ہے، تو یہ آپ سراسر غلط ہیں میرے بھائی میری بہن. آپ کو بدرو نے پکڑا ہوا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں غلط ہیں. بہت سارے میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کوئی بیماری یا کوئی بدرو ہمارے اندر آتی ہے تو اس کے پیچھے ضرور ہی کوئی نہ کوئی دروازہ آپ نے کھول رکھا ہے، اور آپ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اپنے اس گناہ کا اقرار کر اس کو ترک کریں اور اس گناہ کو چھوڑیں اور اس بدرو کو اپنی زندگی سے نکالیں تاکہ آپ آزاد ہو سکیں. کیونکہ شیطان کی یہی خواہش ہے کہ آپ کو وہ ہمیشہ اندھیرے میں رکھے. سو میرے عزیز بھائی میری عزیز بہن، گو آپ کتنے بھی دعا کرنے والے ہیں، گو آپ کتنے بھی چرچ جاتے ہیں، گو آپ صبح صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ ساری بیماریاں ہیں، دل کی بیماری ہے، سر کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، گردوں کی بیماری ہے، لنگز کی بیماری ہے، آرتھرائٹس ہے، کینسر ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ جتنے بھی مرضی دعا کرنے والے ہوں، آپ نے کوئی نہ کوئی ضرور دروازہ کھول رکھا ہے شیطان کے لیے، اپنے منہ کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر آپ نے یا تو کسی کو معاف نہیں کیا،
اگر معاف کیا ہے تو وہ صرف منہ سے لفظوں سے ہی کیا ہے، اور لفظوں سے معافی کا اس وقت نظر آ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن جب بھی ان لوگوں کا جن کو آپ نے معاف کیا ذکر ہو جاتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں سننا، ذکر تک سننا نہیں پسند کرتے، تو اس کا مطلب آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ بدبو ابھی تک آپ کی زندگی میں، آپ کے بدن کے ان حصوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور شدت کے ساتھ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آپ نے شدت کے ساتھ اس شخص کو معاف کرنا ہے، اور ہر اس بات کو ترک کرنا ہے۔ آپ خدا پاک روح سے کہیں، خدا پاک روح مجھے دکھا وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں اس بیماری میں جکڑا ہوا ہوں۔ پریز گاڈ۔ اور یسوع نے یہاں پر نشاندہی کی کہ اس کو شیطان نے پکڑا ہوا ہے، اس عورت کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بہت دفعہ ہم بہت سارے ایسے مسیحی ہیں، شاید مجھے کوئی بیماری ہو یا آپ کو کوئی بیماری ہو، اور میں یہی کہتا رہوں کہ او اچھا یہ کوئی بات نہیں، یہ ویسے ہی ہے، اور دوسرا شخص آ کر کہے کہ بھائی جی آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بہن جی آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے کیا کرنا؟ وہ غصے آ جانا۔ میں تے بہت دعا کرنا، سویرے سویرے اٹھ کے 4 گھنٹے دعا کرنا، 4 گھنٹے دعا کرنی ہے، میں تے کلام ہی بہت پڑھنا، تے تو کون ہونا مینوں یہ کہن والا کہ بہن جی بھائی جی توبہ کرو، تہاڈے اندر بدرو کام کر رہی ہے، اے بدروؤں دی وجہ تو اے تسی بیمار ہو۔ وہ ایڈے غصے چ آ جاندے نے کیونکہ بدرو انہاں چ کام کر رہی ہوندی ہے، غصے والی بدرو بھی ہوتی ہوندی ہے، تے وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ شیطان نے انہاں نو ایسا کملیاں کیتا ہوندا کہ وہ سمجھنے کہ ساڈے جہا روحانی کوئی ہے ہی کو نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو مانے حلیمی کے ساتھ کہ ضرور ہی کوئی نہ کوئی دروازہ میں نے اپنی زندگی میں کھول رکھا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا انکنفیسڈ سن ہے جس کا میں نے اقرار نہیں کیا، جس کو میں روشنی میں نہیں لایا، اور اسی وجہ سے یہ بیماری جو ہے مجھے پکڑے ہوئے ہے، اور اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور شدت کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح جو دعاؤں کو سنتا جواب دیتا ہے، ضرور ہی آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کو بحال کرے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے خاکسار بن کر، خاکسار بننے کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم حلیم و فروتن ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اس کے تعلق سے، خاکسار بن کر دعا کرے اور میرے دیدار کا طالب ہو، میرے دیدار کا طالب ہونے سے کہ خدا تو مجھے دکھا وہ ساری باتیں جہاں جہاں میں نے گناہ کیا ہے، جہاں جہاں میں نے اپنی زندگی میں شیطان کے لیے دروازہ کھولا، مجھے دکھا۔ جب آپ پورے طور سے خدا کے دیدار کے طالب نہیں ہوں گے تو خدا آپ کو نہیں دکھائے گا۔ ہم اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں بہت دفعہ، ہم اپنے آپ کو تھاپی دیتے ہیں، اوے بلے بلے تو تے صبح 3 بجے اٹھ کے دعا کرنا، تیرے جیسا کوئی ہوئی ہے ہی بندہ کوئی نہیں ہے۔ ہم اس غرور گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں سے سننا ہی نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس دیدار کے طالب ہونا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ بری روش، خدا دکھائے گا آپ کو وہ گناہ، خدا آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر آپ نے گناہ کیا ہے، اور اس کو اقرار کر کے اس کو ترک کرنا، چھوڑنا، توبہ کرنی ہے۔ اقرار ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو ترک کرنا، چھوڑنا ہے، توبہ کرنی اس سے۔ بہت دفعہ ہم اقرار کر لیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر کیا کرے گا؟ خدا بری روشوں سے پھرنا ہے، اور پھر خدا کہتا ہے کہ میں آسمان پر سے سنوں گا اور تمہاری دعاؤں کو جواب دوں گا، تمہارے ملک کو بحال کروں گا، تمہارے جسم کو بحال کروں گا، سب کچھ کو بحال کرے گا، روپے پیسے کو بحال کرے گا، جسم کو بحال کرے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ سو سارا جلال میرے بھائی میرے بہن یسوع کو ملنا چاہیے۔ اگر آپ اس بات کو کنفیس نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، اور یہ آپ کی ایک غرور گھمنڈ کی نشانی ہے
کیونکہ جب ہم کسی کو مانتے نہیں، جب کوئی شخص ہمیں بتاتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں درست نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میرا جا تو کوئی راست بازی کو نہیں ہے. تو کیا بات، اس کا کیا مطلب ہے ہماری زندگی میں اسپرچول پرائڈ. اور اسپرچول پرائڈ از سو سٹل. اسپرچول پرائڈ جو ہوتا ہے نا، روحانی غرور جسے ہم کہتے ہیں، وہ اتنا چھپا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہی سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو پرائڈ، ہر طرح کا پرائڈ جو ہے وہ ڈینجرس ہے، لیکن جو روحانی پرائڈ ہے وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. اس لیے ہم نے اس روحانی پرائڈ کو ترک کرنا ہے. یہ روحانی غرور گمانڈ ہوتا ہے، اس کو ترک کرنا. یہ نہیں کہنا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو بہت ہی بڑا پہنچے گیا ہوں. یہ نہیں، ہم نے اقرار کرنا ہے، ماننا ہے ہر روز. خدا پاک رو سے کہنا ہے، خدا پاک رو تو مجھے جانچ چھانٹ کاٹ، وہ ساری باتیں. وہ کیا کرتا ہے، یہاں پر لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب. یہ خدا کا پیار ہے جب خدا ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے. کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. گو آپ مسیح کے بندے اور بندیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے پھل بھی ہے کچھ، لیکن کیا ہے، چھانٹ ہونے کی ضرورت ہے. آمین، پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے ہم دعا کریں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خدا آپ جیسے ہم نے تیرے کلام مقدس میں سیکھا ہے کہ تو جب ہم سے پیار کرتا تو تمہاری کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے تاکہ ہم زیادہ پھل لائیں. تو خدا ہم سب پر یہ بات ظاہر کرتا کہ ہم ان باتوں کو جانچیں، جانیں، دیکھیں اور ان کا اقرار کریں، ان کو ترک کریں، اور یہی نہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ہر روز خداوند اس توبہ میں چلنے کی ضرورت ہے جو تو چاہتا ہے. اور خداوند تو رحم کر ہم سب پر. جتنے بھائی بہن اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں، تیری سلامتی چاہتا ہوں. ان کو برکت دے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں. آمین، آمین، آمین.